السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے محمد عمران اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو کمپلسری انٹرمیڈیٹ کی کلاسز میں سیکنڈ ایئر کے لیے اپنا لیکچر۔ تو یہ حصہ نظم کا لیکچر نمبر 1 ہے اور پہلی نظم ہے حمد۔ بچے لیکچر شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں تاکہ لیکچر کو سمجھنا آسان ہو اور اس کے ساتھ آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہو سکے کہ ہم کس طرح پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم شاعر یا مصنف کے طویل تعارف میں نہیں جائیں گے، اور یہ ویڈیو لیکچر اپلوڈ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ تفصیلی مباحث کو چھوڑ کر شارٹ کٹ وے میں بچوں کو ٹو دا پوائنٹ ایسی چیزیں بتائی جائیں جو ان کے لیے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تفصیلی تعارفات میں نہیں جائیں گے شاعر یا مصنف کے، مختصر سا تعارف پڑھیں گے جیسا کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں صرف آپ کے رائٹر شاعر یا مصنف کا نام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ان کا سن پیدائش اور سن وفات لکھا ہوتا ہے، اس سے زائد وہاں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی۔ تو ہم اسی طرح کا مختصر سا تعارف پڑھیں گے۔ دوسری چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ لیکچر چونکہ یہ حصہ نظم کا ہے، اس لیے حصہ نظم کے اندر سب سے اہم سوال تشریحات کا ہوتا ہے۔ تو تشریح کا جو سوال ہے اس کے لیے بچے پریشان بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اتنا جو لمبا چوڑا سلیبس ہے ان میں سے ہر ایک نظم غزل کے کافی سارے اشعار ہوتے ہیں، تو یہ سینکڑوں اشعار جو بن جاتے ہیں ان سب کی تشریح ہم کیسے یاد کریں۔ تو بچے تشریح کبھی بھی یاد نہیں کی جاتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تشریح سمجھی جاتی ہے، یعنی اس کلام کو سمجھا جاتا ہے اور تشریح خود سے کی جاتی ہے۔ تشریح کا کبھی رٹا نہیں لگایا جاتا، کبھی اس کو بار بار پڑھ کے یاد نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے اس میتھڈ کو چھوڑ کر طلباء کی آسانی کے لیے ہم نے یہ میتھڈ لیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلو کلر کے اندر نمبر 1 نمبر 2 کے ساتھ آگے شعر کا مفہوم لکھا ہوا ہے۔ تو اوریجنل شعر بھی یہاں ہم نے نہیں لکھا، اوریجنل شعر آپ بک سے دیکھ لیں گے، اور ہر شعر کا یہاں پر مفہوم ہوگا، اور مفہوم ہی وہ بیس ہے، وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر آپ آگے اس شعر کی تشریح لکھتے ہیں اور اس شعر کو صحیح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ہم نے صرف مفہوم لکھا ہے، اور پورے ہمارے اس سیریز آف لیکچرز میں ایسے ہی چلے گا، چاہے وہ حصہ نظم ہو یا حصہ غزل کے، ہر شعر کا ایک مفہوم ہوگا اور مفہوم کے ساتھ اس کے 2-3 نکات میں خود بیان کر دوں گا تاکہ تشریح میں تھوڑی سی آسانی ہو، یا تشریح کے پوائنٹ آپ سمجھ سکیں کہ کن پوائنٹس کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر ہم نے آگے اس کی تشریح کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو بورڈ پہ لکھا ہوگا وہ صرف اس کے حوالے کے اشعار ہوں گے، یعنی مفہوم اور حوالے کے اشعار ہوں گے۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے آپ نے جو میں تھوڑا سا ساتھ ایکسپلین کروں گا وہ ذہن میں رکھنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر کے آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو بچے لمبی چوڑی تشریحات یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ والی چیزیں بھی انشاءاللہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا ہر لیکچر میں کہ ہم نے یہ کس طرح پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ طریقہ، یہ میتھڈ ذہن میں رکھیے گا، اسی میتھڈ کو بیس بنا کر ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ تو آئیے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی حصہ نظم میں پہلی نظم جس کا عنوان ہے حمد۔ حمد بچے آپ کو پتہ ہے کہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی تعریف اور ثنا بیان کی جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن میں نہیں کر رہا اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اس حمد کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان 1873 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1956 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ اور میں نے کہا تھا ہم زیادہ ڈیٹیل میں تعارف نہیں پڑھیں گے، آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ ان کی ویسے تو کافی سنجیدہ موضوعات پر نظمیں ہیں، لیکن حمدیہ شاعری میں بھی یہ ایک خاص طرز کے مالک ہیں اور زبان میں
ان کی شگفتگی اور ایک خاص قسم کی شیرینی پائی جاتی ہے۔ تو آئیے پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ شعر شروع کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ ہر شعر کا ہم پڑھ کے اگر کوئی مشکل لفظ اس میں لگا تو اس لفظ کا مطلب جان کر ڈائریکٹ اس کا مفہوم پڑھیں گے، اور پھر اس کے تشریح کے ایک دو نکات اگر وہ مفہوم سے نہ سمجھ آئیں تو میں بتا دوں گا، اگر مفہوم سے سمجھ آ رہے ہوں گے تو اس کو مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم حوالے کے اشعار پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ جی، مہکش کہتے ہیں مشروب پینے والے کو، اور دور چکر اور باری کو کہتے ہیں، اور جام پیالے کو کہتے ہیں، اور تشنہ لب کسے کہتے ہیں؟ پیاسے کو، اور لطف عام عام مہربانی۔ اچھا جی، اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم سب کے لیے ہے اور کوئی ذی روح اس سے محروم نہیں ہے، اس سے محروم نہیں ہے کوئی ذی روح۔ تو اس مفہوم سے ہم دو تشریح کے پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا تشریح کا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کا لطف اور کرم سب کے لیے ہے۔ لطف اور کرم کا مطلب اللہ جو چیزیں عطا کرتے ہیں، جو چیزیں بخشتے ہیں، جن چیزوں سے انسان کو نوازتے ہیں، وہ لطف اور کرم، عنایت اور بخشش عام ہے اللہ کی۔ وہ چاہے انسان اللہ کو ماننے والا ہے یا اللہ کا منکر ہے، اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے یا اللہ کا نافرمان ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کو اللہ کی نعمتوں سے جو حصہ ہے وہ ضرور ملے گا۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے۔ اور دوسری چیز جو دوسرا پوائنٹ ہے تشریح کا، وہ یہ ہے کہ کوئی ذی روح اس سے محروم نہیں۔ یہاں پر اس کو مزید عام کر دیا کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ کوئی ذی روح، جس میں روح ہے، وہ اللہ کی بخشش سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بے شمار چیزوں سے نوازا ہے اور رزق اس کا اس تک پہنچتا رہتا ہے۔ تو کوئی انسان بھوکا نہیں مرتا، کوئی جاندار بھوکا نہیں مرتا۔ اللہ کا لطف و کرم سب کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ کی اپنی شان ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔ یہ پہلا حوالے کا شعر ہے کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو مٹی کی تاریکی کے اندر بیج کو خوراک پہنچا کے بیج کو بھی رزق مل رہا ہے، وہ بھی مٹی کی تہ کے اندر، جہاں تک نہ اس کو کوئی آواز جا رہی ہے نہ وہاں ہمارا لنک ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اس بیج تک بھی اس کی غذا پہنچ رہی ہے، اور وہ بیج پھر پھلتا پھولتا پودا بن جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ یہ سارے کام کر رہا ہے۔ اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون ہے جو دریا کی جو لہریں ہیں وہاں سے بادل اٹھاتا ہے؟ بھئی بادل دریا کی لہروں سے نہیں اٹھتے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا لنک ہے جس کو آبی چکر بھی کہتے ہیں اردو میں، یعنی پانی کیسے بخارات بن کے ہوا میں جاتا ہے، فضا میں جا کر وہ پھیل جاتا ہے، پھر وہ پھیلنے کے بعد دوبارہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، بادلوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر وہاں سے بارش بن کے برستے ہیں۔ تو یہ گویا کہ دریا کی لہروں کے پاس چونکہ پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں پر بخارات کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، آبی بخارات وہاں بہت زیادہ بنتے ہیں، اور اس لیے وہ بادل بننے کا اور بادل بارش کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سحاب بادل کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا حوالے کا شعر دیکھیں: وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ یعنی وہ ایسا غنی ہے کہ پورا زمانہ کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ وہ کبھی خالی ہونے والے نہیں ہیں۔ بچے خالی ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ کے خزانوں میں تو ذرہ بھر کمی بھی نہیں آتی۔ اور اس کے ریفرنس میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں۔ ایک حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، یعنی جو تم سے پہلے گزر گئے وہ سب، اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں وہ سب، اور سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن، وہ سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کے مطابق مانگنا شروع کر دیں، اور میں ہر ایک انسان کو، ہر ایک جن کو، پہلے انسان سے لے کر آخری تک، کائنات کے اول جن سے لے کر آخری تک، سب کو ان کا مانگا ہوا اور ان کی ضرورت کا دیتا جاؤں دیتا جاؤں دیتا جاؤں، ہر ایک کی ضرورت اور خواہش پوری ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب کو دینے کے بعد میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے اس سوئی کے
سوراخ میں جو پانی بچ جانے کی وجہ سے معمولی سی کمی جو سمندر میں آ جاتی ہے اس تھوڑے سے پانی سے، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں آتی، تو وہ ایسا غنی ہے۔ یہ پہلا شعر ہوا۔ دوسرا شعر دیکھیں بچے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ ہاں جی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، یعنی اللہ کی ذات اپنی یکتائی کی خود گواہ ہے، اور دوئی کے سب نقش جھوٹے ہیں۔ پہلا جملہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوسرا دوئی کیا ہے؟ دوئی کہتے ہیں ایک سے زیادہ ہونا، جس کو ہم دینی اصطلاح میں شرک کہتے ہیں، یعنی اللہ کو ایک سے زیادہ ماننا، یا اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا ہمسر ماننا، تو یہ شرک ہے دوئی۔ تو اللہ اپنی ذات کی یکتائی پر خود گواہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی تصورات ہیں شرک کے، یا لوگ جو اللہ کو کسی دوسرے کا ہمسر بنا دیتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں، وہ نقش سب جھوٹے ہیں۔ وہ نقش کیا ہیں؟ وہ تصورات ہیں، یعنی شرک کے جو تصورات ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، اور ایک ہی اللہ سچی ذات ہے، اور اس کی یکتائی بھی برحق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، تشریح کے نکات میں یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کی توحید کے اوپر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شرک کے خلاف ہے، یعنی توحید کا اثبات ہے اور شرک کی نفی ہے۔ اس شعر کے اندر دو مضمون ہیں تشریح کے، ایک توحید کا اثبات، دوسرا شرک کی نفی۔ تو اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، اور اللہ کی اپنی ذات خود یکتائی کی دلیل ہے۔ ان دونوں کے اوپر ریفرنس نمبر 1، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا یا ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ اور شرک کی نفی پر ریفرنس یہ دیکھیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے، اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ اپنی سنت نہیں بدلتا۔ یہ کچھ آیات کو ملا کر ترجمہ لکھا ہوا ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں صرف اوپر شرک والا مضمون ہے۔ تو اس کا ریفرنس کا شعر دیکھیں، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، یعنی تیری وحدت کے اندر، تیری توحید ایسی توحید ہے جس کے اندر شرک کا تصور کیا، شرک کا حرف اور اس کا شیبہ تک نہیں آ سکتا، اور آئینہ کے مجال تجھے منہ دکھا سکے، یعنی اے اللہ تیرا کوئی عکس تک نہیں ہے، کوئی ثانی اور ہمسر اور مثل ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ کی اپنی ذات کا کوئی عکس نہیں ہے، اللہ عکس سے بھی پاک ہے، تو پھر ہمسر تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے مقابل میں کوئی آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسرا ریفرنس کا شعر دیکھیں، زمانے میں سب کچھ ہے الا شریک، وہی ہے وہی وحدہ لا شریک، یعنی زمانے میں سب کچھ ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی ہے وہی وحدہ لا شریک، اللہ اکیلا ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیں بچے، امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، بڑے اختصار کے ساتھ میں آگے چل رہا ہوں۔ تیسرا شعر ہے جی، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، یعنی فضا کا ہر ذرہ اور ہوا کا چلنے والا ہر جھونکا اللہ کے موجود ہونے کی گواہی دیتا ہے، یعنی اللہ کے وجود کی گواہی کون سی چیز دے رہی ہے؟ دنیا کی ہر چیز دے رہی ہے۔ اس میں آپ کو ایک تصور دکھاتا ہوں، اس میں ایک تصور ہے جی وحدت الشہود۔ وحدت الشہود کیا چیز ہے؟ وحدت کہتے ہیں ایک ہونے کو، اور شہود کہتے ہیں گواہی دینے کو، اور وحدت الشہود ایک نظریے کا نام ہے۔ اس نظریے کے مطابق دنیا کی ہر چیز ایک گواہی دے رہی ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز کی گواہی ایک ہے، اور وہ ایک گواہی کیا دے رہی ہے؟ کہ اللہ موجود ہے، یعنی اللہ کے وجود کی گواہی دنیا کی ہر چیز دے رہی ہے، چاہے وہ فضا کے اندر بکھرے ہوئے ذرات ہوں جو ہمیں نارمل آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے، چاہے وہ ہوا کے چلنے والے جھونکے ہوں جنہیں ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں، تو ہر ایک چیز کے اندر اللہ کے وجود کی نشانی ہے، اللہ کے وجود کی گواہی ہے کہ اللہ موجود ہے۔ ریفرنس کا شعر دیکھیں، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اس میں یہی ہے، افلا یتفکرون، کیا لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اس میں شاعر غور و فکر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم زمین کے اندر غور و فکر کرو، آسمان اور زمین اور حیوانات اور نباتات اور شجر و حجر
اور سمندر اور ستارے اور اس جہان اور کائنات کو دیکھو تو ہر ایک چیز، ہر ایک ذرہ اللہ کے موجود ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ دوسرا ریفرنس کا شعر دیکھیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، یعنی جگ میں آ کر، دنیا میں آ کر ادھر ادھر دیکھا کہ دنیا کا نظام کیا ہے، آسمان و زمین، ٹھیک ہے، اور پانی کا نظام اور دن رات کا نظام اور سردی گرمی کا نظام اور بارشوں کا نظام اور لوگوں کا رہن سہن، لوگوں کے رنگ، نسل، زبانیں مختلف، ہر ایک چیز میں ہم نے جب غور کیا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، ہر چیز میں اللہ کی ذات کے رنگ جلوہ گر ہیں۔ تو یہ تھا شعر نمبر 3۔ آگے دیکھیں شعر نمبر 4 کیا ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ میں خود اس لیے ایک دفعہ شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ریڈنگ میں بھی کوئی پرابلم نہ ہو۔ جی، سراپا معصیت میں ہوں، میں تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، اور وہ ایسا اللہ ہے کہ جس کی مغفرت بے حساب ہے۔ خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا، خطا کرنا میری عادت ہے اور خطا کو چھپا لینا اس کا کام ہے۔ یعنی اس میں اللہ کی 2 صفات ہیں، 2 بندے کی صفات ہیں، 2 اللہ کی صفات ہیں۔ بندے کی 2 صفات، ایک تو معصیت، نافرمانی کرنا، اور دوسری خطا کر دینا۔ اور اللہ کی 2 صفات، نمبر 1 اللہ غفار ہیں کہ اللہ انسانوں کی غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسری اللہ کی صفت اس شعر میں ذکر کی گئی ہے، وہ ہے ستار ہونا، یعنی اللہ ہمارے عیوب کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ 4 پوائنٹ ہیں جن کی بیس پر آپ شعر کی تشریح کریں گے۔ ریفرنس کا شعر دیکھیں، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، یعنی ہم نے تو گناہ بہت کیے لیکن تیری رحمت نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ شعر نمبر 2 دیکھیں، باوجود کہ پر ہوں عصیاں سے، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ باوجود اس کے کہ میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، میرا کردار گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن تیری رحمت کا پھر بھی مجھے جنون ہے کہ تیری رحمت مجھے ضرور معاف کر دے گی، اس لیے کہ بقول احمد ندیم قاسمی، سیدھے قد سے جو کھڑا ہوں تو وہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے جس کے سہارے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ شعر نمبر 5 دیکھیں، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ افتادگی کہتے ہیں عاجزی، کمزوری اور بے بسی کو۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس جگہ میں نے اپنے آپ کو بے بس پایا، وہ بے بسی بھی اصل میں میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ میں نے گرتے گرتے بھی اس بے بسی میں اللہ رب العزت کا دامن تھام لیا، اس کے در پہ آ گیا۔ اس کا مفہوم دیکھیں کہ مجھ پر آنے والی آزمائشیں بھی اسی کی رحمت تھیں کہ وہ قرب الہی کا باعث بنی، یعنی جب انسان پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ پریشانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے انسان کے اوپر، لیکن انسان اس کو بعض اوقات سمجھ نہیں پاتا۔ ایسے ہی تشریح کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اس پریشانی کے اندر ایک نعمت چھپی ہوتی ہے، مثلا انسان کو بھولنے کی ایک اللہ رب العزت نے خصلت دی ہے کہ یہ بھول جاتا ہے۔ اگر انسان میں بھولنے کی صلاحیت یا بھولنے کی خصلت، صفت اللہ نے نہ رکھی ہوتی تو اگر انسان اپنے غموں کو لے کر بیٹھ جاتا تو پھر کیا کبھی وہ اپنی زندگی گزار سکتا تھا اچھی؟ کبھی بھی نہیں، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں دوبارہ پھر سکون آ جاتا غم کے بعد، لیکن اللہ نے اس کے اندر بھولنے کی خصلت رکھی۔ بعض اوقات ہم اپنی کوئی چیز رکھی ہوئی بھول جاتے ہیں تو بڑے بے بس محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہمیں بعض اوقات زچ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ کیوں مجھے نہیں یاد آ رہا کہ میں نے فلاں چیز کہاں رکھی ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت بھی ہے کہ اسی طرح سے ہمارے غم بھی اللہ ہمیں بھلا دیتے ہیں۔ تو اس کا ریفرنس کا شعر دیکھیں، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکانا ہجوم بلا مجھے، یعنی مجھے ہر حال میں تیری رحمت سے امید رہی ہے اور مجھے کوئی مایوس نہ کر سکا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ہاں جی، اس کے علاوہ انسان یہ بھی عقیدہ رکھے کہ جس کو اللہ چاہے عزت دیں، جس کو اللہ چاہے رسوا کریں۔ آگے دیکھیں دوسرا شعر، بہت خوش ہوں خدا یاد آ رہا ہے اس مصیبت میں، میری کشتی کو اے طوفان یوں ہی زیر و زبر رکھنا، یعنی شاعر کشتی کو مخاطب کر کے
طوفان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے طوفان میری کشتی کو ایسے ہی زیر و زبر ڈولتا ہوا رکھنا، تلاطم خیز موجوں کے اندر گھومتا ہوا رکھنا، اس کے سامنے دشواریاں باقی رکھنا، تاکہ ایک تو میرے اندر ہمت اور حوصلہ رہے، دوسرا میں اپنے رب کو یاد کرتا رہوں۔ جیسے علامہ اقبال کی طرف منسوب ہے قول کہ کہتے ہیں میں تو ایسے دریا سمندر میں کشتی چلانے کے لیے تیار نہیں ہوں جس کی موجوں کے اندر تلاطم نہ ہو، طغیانی نہ ہو۔ ہاں جی، آگے دیکھیں شعر نمبر 6۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا بہت آسان مفہوم ہے سامنے آپ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ذریعے اللہ نے اپنی حجت مکمل کر دی، یعنی جو نعمتوں کا سلسلہ اللہ نے چلایا اس نعمتوں کے اوپر تکمیل کی مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لگا دی۔ ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کہیے۔ تو اس آیت میں نعت کی اس شعر میں نعت کی آمیزش بھی ہے اور حمد بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں ہیں کہ اللہ نے حجت مکمل کر دی ہے، اتمام حجت کر دیا ہے، لوگوں کے اوپر اپنی نعمت کو تام کر دیا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا یعنی مکمل کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے اللہ نے حجت مکمل کر دی ہے۔ دوسرا ریفرنس کا شعر دیکھیں، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، وہ تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو، یعنی مدینہ اور مکہ کے والی وہ تم ہی ہو جس نے گرتے ہوں کو تھام لیا، یعنی دنیا تباہی کے دہانے کی طرف جا رہی تھی اور تاریکیوں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے آ کر ہر طرف نور پھیلا دیا ہدایت کا۔ آخری شعر دیکھیں بچے، آخری شعر کے اندر بھی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، پہلے شعر پڑھ لیں۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا، یعنی کفار اسلام کے نور کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یعنی اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، لیکن وہ اس کو مٹا نہیں سکے، نہ اس کو پھیلنے اور پھلنے سے روک سکے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہے انسانوں کو۔ دیکھیں جی، یہ اصل میں ایک آیت کا مفہوم بھی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ذریعے یعنی پھونکوں کے ذریعے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو۔ تو یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ پہلا ریفرنس کا شعر دیکھیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یعنی نور خدا اسلام ہے، جو نور ہے اللہ کا ہدایت، یہ ہدایت کفار کی اس حرکت پر مسکرا رہی ہے کہ یہ مجھے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو اس کو کون روک سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جیسے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا، وہ بھی لوگوں تک پہنچا، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی محفوظ کیا، وہ بھی لوگوں تک پہنچا، اور یہ نور پھیل کر رہا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ پہلی نظم مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔